السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ویڈیو جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں ایک ایسے مرتد آدمی کی ہے جس نے احرام کی حالت میں خانہ کعبہ کے سامنے اسلام کو چھوڑنے کا اعلان کیا۔ وہ اپنی سرگزشت اپنے ہی جیسے دشمن اسلام اور کافروں کے سامنے بڑے جوش و خروش سے سنا رہا ہے، جس پر سارا حال اس کے مرتد ہونے کی خوشی میں تالیاں مار مار کر مبارکباد پیش کر رہا ہے۔ And they taught me how to bow down to Allah, how to pray, how to fast. Yemen is a tribal country of Islam. اس کی اسپیڈ انگلش میں ہے، تھوڑا سا خلاصہ میں اردو میں کر دیتی ہوں۔ وہ کہہ رہا ہے میں یمن میں ایک اسلامی گھرانے میں پیدا ہوا جہاں بہت ہی اچھا دینی ماحول تھا، اور میں شروع ہی سے نماز اور روزوں کا پابند تھا۔ ہمارے گھر والوں نے ایک بار مکہ جانے کا ارادہ کیا تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ وہاں جا کر مجھے اللہ کا قرب ملے گا۔ مکہ جانے کے بعد جب خانہ کعبہ کا طواف کرنے لگا تو میں سوچ رہا تھا کہ انسان کے ہاتھوں بنے اس کالے گھر میں اللہ رہتا ہے، اور جب حجر اسود کو دیکھا تو سوچنے لگا انسان نے ہی اس کالے پتھر کو نصب کیا، یہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کیا مسلمان پتھروں کی پوجا کرتے ہیں؟ اس خیال کے ساتھ ہی میں کھڑے کھڑے احرام ہی کی حالت میں اپنے دل میں اسلام کو چھوڑنے کا اعلان کیا۔ ظاہر میں تو میں مسلمان نظر آ رہا تھا، مگر اندر سے میں اسلام چھوڑ چکا تھا۔ اس کی اس بات پر پورا حال تالیوں سے گونج اٹھا۔ I gave up my Islamic faith in Mecca straight away. Also habe ich ausgerechnet in Mekka meinen islamischen Glauben aufgegeben. That was very big. Das war natürlich ایسا جیسا کہ اس نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہو۔ بے شک یہ کارنامہ ہی تو ہے کہ شیطان نے اس سے ایمان کو سلب کر لیا اور جہنم کا کندا بنا دیا۔ ارے بیوقوف انسان، مرتدیوں کی آمد پر شیطان اسی قسم کی تالیاں پٹواتا ہے، پھول بکھرواتا ہے اور واہ واہ کی صدا میں تجھے گم کر دیتا ہے، جیسا کہ وسیم رضوی اور سیما حیدر۔ نہ خدا ہی ملا، نہ مثال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے، اور آخرت میں ذلیل و خوار فرعون، نمرود، ابو جہل، ابو لہب، یزید و شمر کے صف میں کھڑے ہو کر ذلت کا عذاب سہنا ہوگا۔ تو دنیا کا تو ایجوکیٹڈ ہے لیکن دین کی لین کا بدترین جاہل۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وحدہ لا شریک لہ کی اس قدر تعلیمات دی امت کو کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ ایک بار خانہ کعبہ تشریف لائے تو حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر حجر اسود کو مخاطب کر کے کہنے لگے، اے حجر اسود، تو فقط ایک پتھر ہے۔ واہ واہ، کیا کہنے کہ جنت سے اتارے گئے اس پتھر کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ تو فقط ایک پتھر ہے۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے دیکھا ہے، اسی لیے میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بوسے کو بوسہ دیتا ہوں، نہ کہ تجھے۔ اللہ اکبر، اللہ ہمارا بھی ایمان مضبوط کرے۔ خانہ کعبہ کو اللہ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ بنایا تھا، اس لیے ہم بھی خانہ کعبہ کو قبلہ مان کر نماز میں اپنا رخ قبلے کی طرف کرتے ہیں۔ اس بیچارے کو نہ دینی تعلیمات کا علم تھا، نہ شاید اچھی صحبت ملی، جس کی وجہ سے اس کے دل میں اللہ کی ذات کا انکار بھی آ گیا تھا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جب اس شر کو دیکھا تو اللہ نے اس کو اپنے گھر بلا کر ایمان کی دولت چھین کر سور کا گوشت کھانے والی، شراب پینے والی اور زنا کرنے والی قوموں کی طرف پھینک دیا۔ بے شک تعز من تشاء تذل من تشاء، جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے گھروں کے ماحول میں ایمان کا مذاکرہ کریں۔ صحابہ نے پہلے ایمان سیکھا، پھر قرآن۔ کتنے صاحب قرآن ایسے ہیں جو دین سے دور ہو گئے اور مرتد ہونے کے قریب پہنچ گئے، لیکن کوئی صاحب ایمان ایسا نہیں ملے گا جو مرتد ہو گیا ہو، بلکہ ہزاروں تکلیفوں کے باوجود ایمان پر ڈٹا رہے گا اور ایمان ہی پر جان دے دے گا۔ جیسا کہ ہم صحابہ کے واقعات سنتے ہیں، آج بھی الحمدللہ تبلیغ میں اپنا وقت لگانے والے اپنے ایمان پر جمے رہنے کی مشق کرتے ہیں۔ نماز تو ہر مسلمان پڑھ لیتا ہے، لیکن کسی کی نماز
اس کی ذلت بنا کر آسمانوں سے پھینک دی جاتی ہے، اور کسی کی نماز عزت عظمت اور رب کی رضا کا سبب بن جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ محبت سے وفات ہم تیرے ہیں، یہ دنیا چیز ہے کیا، لوح قلم تیرے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اپنے اللہ کی رضا پر جمے رہیں گے تو انشاءاللہ ہمارا خاتمہ خیر ہو گیا۔